گاڑی بھی دے دی، دولت بھی دے دی، شہرت بھی دے دی، ایک ڈنڈا دے دیا تو وہ بھی لے لو۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، آپ نے ریئیکشن اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے، بہت ہی مزے کے اور اہم پوائنٹس کے اوپر بات ہوگی۔ لائک کرنا جو نہیں بھولتے ہیں ان کا اسپیشل تھینکس، اسپیشل شکریہ، اور بہت ساری اسپیشل دعاؤں میں آپ سب شامل ہیں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کر رکھا، سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے ریئیکشن کی طرف۔ لو جی، میرا ایڈیٹر مجھے تنگ کر رہا ہے، کیوں تنگ کر رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ ایپ جو ہے وہ بار بار بند ہو رہی ہے، میں لگی ہوئی دھم دھڑکے کے ساتھ جو ہے دھماکے دار ریئیکشن دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، ریئیکشن دیے جا رہی ہوں، بولی جا رہی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ایپ جو ہے وہ بند ہو کر واپس چلی بھی گئی ہے۔ اور جب میں نے اس کو ریورس کر کے واپس لائی ہوں، اس کو آن کیا ہے، دیکھا ہے تو کچھ بھی ریکارڈڈ نہیں تھا، دوبارہ سے ریکارڈ کرنا پڑا۔ ستارہ کا آج کا بلاگ ستارہ کی آڈینس نے بہت زیادہ پسند کیا، میں نے پرسنلی خود بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا۔ لٹرلی میں کہتی ہوں میں ہنس کے تھک گئی، ٹھیک ہے، لٹرلی میں تھک گئی ہنس کے، اور بڑی مشکل سے میں نے ابھی ہمت بحال کی اور میں ریئیکشن بنانے کے لیے بیٹھی ہوں۔ آج کا بلاگ ستارہ کا میں نے بہت انجوائے کیا، ستارہ کی آڈینس بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے، کامنٹ سیکشن بھرا پڑا تھا۔ ستارہ کے دو بلاگس چاہیے بھئی ہمیں ڈیلی کے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم گاؤں کے بلاگس ابھی سبزی سے انتظار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ستارہ کے گاؤں کے بلاگ اس بار بہت مزیدار ہے۔ اچھا، مجھے نہیں تھی توقع کہ اتنے مزیدار بلاگ ستارہ گاؤں سے دینے والی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیلیبریشن شادیاں یہ ہو چکا پچھلے 2-3 بار۔ ستارہ کے گاؤں کے بلاگز میں سب کچھ جو ہے نا وہ سیم لگ رہا تھا، اور پوری فیملی کے بلاگز ہی سیم لگ رہے تھے، تو ہم فیڈ اپ ہو گئے تھے۔ توقع نہیں تھی کہ ستارہ اتنے مزیدار بلاگز دینے والی ہے۔ آج جو ستارہ نے بلاگ دیا ہے، اور جو ستارہ نے چند گھنٹے ہی صحیح لیکن چیلنج کیا کوثر کو اگنور کرنے کا، بہت زیادہ اس کو نہ صرف میں نے انجوائے کیا، میری پوری فیملی نے انجوائے کیا، بلکہ یقیناً ستارہ کی تمام آڈینس نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ کیونکہ اس میں ریئلٹی دکھ رہی تھی، اس میں کوثر کا سچ مچ کا غصہ دکھ رہا تھا، اور مامی صاحبہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پر پرینک ہو رہا ہے۔ کوثر کو تو بالکل پتہ نہیں تھا۔ کوثر وہ جو ستارہ کی گاؤں میں ایک دوست بنی ہوئی ہے، تھوڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسپیشل وومن جیسے کہہ سکتے ہیں، اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، اس طرح کی تھوڑی سی ہیں وہ، تو ستارہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، اس کو گفٹ وغیرہ دینا، اس کو سب کچھ کرنا۔ تو اس بار ستارہ نے تھوڑا سا پرینک کیا۔ ستارہ نے بتایا ستارہ کی ایک مامی جو ہے، ان کی آئی تھنک وہ رمضان کی امی ہے، مجھے صحیح اگر نہیں پتا ہوگا تو آپ لوگ ضرور مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ تو ستارہ کی جو مامی ہے، ان کی اور کوثر کی آپس میں کچھ عرصے سے انبن ہے، اور اس کا بہت فائدہ اٹھایا۔ ستارہ کہہ رہی تھی کہ کل رات میں بھی ان کے گھر میں اسی طرح کی ان کی آپس کی نوک جھونک اور لڑائی چل رہی تھی، لیکن اس کو ستارہ نے شوٹ نہیں کیا تھا۔ آج ستارہ نے اس میں تھوڑا سا چیلنج ایڈ کر کے اس کو اگنور کرنے کا چیلنج بیچ میں ڈالا، اور مجھے اتنی ہنسی آئی وہ بات پہ۔ اچھا، اپنے جوتوں کا بتا رہی تھی ستارہ، کہتی کہ میری مامی کو میں نے جوتے دینے، میری مامی بڑی غریب ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میرے جوتوں میں نے اتنے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، لیکن میں مانگتی کسی سے نہیں ہوں۔ پھر کوئی بات لگتی، پھر ستارہ کہتی ہائی میری مامی بڑی غریب ہے، اس کو دوں گی، تو وہ کہتی میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گی، ہاسپٹل جاؤں گی، وہاں ایک سٹور بھی ہے، یا ماں کے ساتھ ہاسپٹل جاؤں گی، وہاں ایک سٹور بھی ہے، تو میں وہاں سے لے لوں گی۔ پھر وہ کہتی میں کسی سے نہیں مانگتی۔ کافی یوں کرتے ستارہ نے، جب مامی آئی ہیں تو ستارہ نے اس کو کہا کہ میں اپنا گھر بھی مامی آپ کو دے رہی ہوں، آپ بہت غریب ہیں، میں اپنی گاڑی بھی آپ کو دے رہی ہوں، وہ سارے کچھ میں۔ جب جو ہے کوثر بہت زیادہ غصے ہو جاتی ہے۔ اچھا، مامی نے وہاں ایکٹ کیا کہ وہ بیٹ لے کر گئی ہے، اس کو دکھا رہی کہ میں تجھے اس سے مار کے اس گھر سے نکالوں گی، کیونکہ گھر اب میرا ہو چکا ہے۔ تو کوثر نے بھی ایک سٹک اٹھا کے ماری ہے، جو اس کی شال میں جا کے اٹکی ہے۔ تو اس کے بعد کوثر نے آ کر قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں نے مطلب اس کو لگی نہیں ہے۔ اور پھر کوثر کیا کہتی ہے کہ دولت بھی تم کو ملی ہے، شہرت بھی تم کو ملی ہے، گاڑی بھی تم کو ملی ہے، تو آگے میں نے ڈائلاگ لگا دیا کہ ایک ڈنڈا بھی دے دیا تو لے لو، رکھ لو۔ اور کیا، کوثر نے ایک ڈنڈا بھی دے دیا مامی کو۔ اچھا، ستارہ نے جو ہے ان دونوں کو اپنے برانڈ کے یہاں پر جو ہے وہ ڈریس گفٹ کیے ہیں۔ اور اچھا، یہاں پر اب ہیٹرز کہیں گے کہ ستارہ کے کپڑے بک نہیں رہے، اس لیے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہی ہے۔ دیکھا یہاں سے جو ڈبے بھر کر لے کر گئی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے لے کر گئی ہے۔ دیکھو، جب ستارہ جو ہے وہ گاؤں جاتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے باہر سے خرید کر بھی لے کر جاتی ہے، اس کو جو پی آرز آتے ہیں وہ بھی لے کر جاتی تھی، اس کو وہ جو خریدتی تھی وہ بھی لے کر جاتی تھی۔ اس بار اس نے جو ہے، اب جب سے وہ اسلام آباد گئی ہے تو اس کو میرے خیال ہے پی آرز اتنے نہیں آ رہے، تو یہ ہوا ہے کہ ستارہ نے باہر سے خریدنے کے بجائے جو کپڑا اس نے خریدا ہوا ہے اسی میں سے، اپنے برانڈ میں سے ہی اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی وہ لے کر گئی، اور بہت اچھا ایکٹ کیا۔ مجھے ستارہ کی چیز بہت اچھی لگ رہی تھی، اور میں اپنی فیملی میں بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ مجھے ستارہ کی یہی بات پسند ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو بھی اسی میں سے کوئی بات پسند ہو، یا اس سے بہتر بھی کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں نہیں پتہ اور اللہ کو پسند ہو، اس کا کوئی ایکٹ کوئی اللہ کی مخلوق کے ساتھ، کیونکہ اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو تب سب سے زیادہ، میرے خیال سے تب سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جب انسان اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے۔
وہ کہتے ہیں نا کرو مہربانی تم کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یعنی کہ تم اگر زمین پر، ارض پر جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر مہربانیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرشوں پر تم پر مہربانیاں کرے گا. ستارہ کے اندر یہ چیز میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بہت دیتی ہے. اچھا، وہ بچہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس کا ستارہ بار بار کہتی ہے یہ بزنس مین ہے بھائی، بزنس مین، اور اس نے اتنے انڈے جمع کر کے رکھے ہیں. وہ ستارہ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. وہاں بہت سے لوگ ستارہ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ آئے گی اور ہمیں کچھ نہ کچھ دے گی، کچھ ہمیں کھانے پینے کا مل جائے گا، کچھ ہمیں کیش مل جائے گا، کچھ ہمیں جوتا کپڑا مل جائے گا. یعنی کہ بہت سارے دلوں کے لیے آس، بہت سارے گھروں کے لیے آس، امید کا ایک دیا بنی ہوئی وہ بندی. پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہتی ہوں کہ اس میں اگر یہ ہمارے بڑے بڑے ولاگرز ہیں اپنے کچھ ریلیٹیوز یا اپنے علاقے کے کچھ لوگوں کو، اپنے ایریا کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، ان کے گھر کا راشن، ان کے بچوں کی فی کچھ نہ کچھ کریں، یقین کریں میں کہتی ہوں کہ شاید یہ دنیا جنت بن جائے. اور اس مخلوق کو، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے کہ انسان کو آخر پیدا کیوں کیا گیا تھا. یہی تو بات ہے، ہر کوئی اپنے خزانے بھرنے کے چکر میں ہے. جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں ویسے ہی پھر ہم رعایا بھی کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کا خیال نہیں کرتے. تو اگر ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. اب بھی میں ایک نیوز سن رہی تھی اور نیوز میں یہ بھی مجھے سننے کو ملا کہ تقریباً 16,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس جو اپنی یونیورسٹی کی 4 سالہ فی دینے میں ناکام ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اگر یہی حالات رہے تو شاید جو ہے لٹریسی کا لیول جو ہے پرسنٹیج وہ اور گرے گا ہمارے ملک میں. کیونکہ پہلے ابھی تو جا کر کچھ عرصہ ہی تو ہوا تھا، تقریباً یہ کوئی آئی تھنک 10 سال ہوئے ہیں، 10-15 سال ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کو لوگوں نے ویلیو دینا شروع کی ہے، یونیورسٹی لیول تک اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا ہے. 20 سال لٹرلی ہوئے ہوں گے، ہاں تقریباً اتنا ہی ہے میرے خیال سے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے پہلے نہیں تھا. میں یہ بات جو ہے وہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سچ ہے، کڑوا سچ ہے. نہیں تھا پاکستان میں اتنا زیادہ اس چیز کا رجحان کہ بچوں کو یونیورسٹی لیول تک پڑھایا جائے. اب ہو گیا ہے 20-25 سال سے، اس سے پہلے نہیں تھا. لیکن اب جب یہ چیز ہونے لگی ہے، شروع ہوئی ہے، لوگوں نے دھیرے دھیرے اس چیز کو جو ہے اپنی لائفز میں جو ہے وہ انکلوڈ کرنا شروع کیا، اس کو اپنی ذمہ داریوں میں انکلوڈ کرنا شروع کیا، وہاں پاکستان کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ میرے خیال سے یہ ریشو دوبارہ گرے گا اور دوبارہ لوگ جو ہے بچے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن سے محروم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس چیز کا مجھے بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے. خیر جناب، ستارہ کی پیارے پیارے چلبلے چٹکلے قسم کا جو بلاگ تھا میں نے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا. اس کی اپنوں کے ساتھ محبت کو میں نے انجوائے کیا. اس کی کوثر کو توجہ دینے، کوثر کو بھی بیچ میں انوالو کرنے کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. ستارہ کوثر کا اب آپ پر بہت زیادہ حق ہے، اس کو خوش کر کے آئیے گا. آپ ویسے بھی ان کا سب کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، لیکن اب اسپیشل کیونکہ آپ کا پورا ولاگ کوثر کے ساتھ تھا تو کوثر کو آپ نے ضرور 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 خوش کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس ستارہ نے بدلی ہیں، بہتری کی طرف لے کر آئیے. اس لیے میں ستارہ کو کرٹیسائز کرنا پسند ہی نہیں کرتی یار کہ یہ یوں کرتی ہے، یہ وہ کرتی ہے، اس نے بچوں کو یوں کر دیا، وہ چیز وہ کر دی. نہیں، وہ جس جگہ سے اٹھی ہے، جس جو ہے کلاس سے وہ اٹھی ہے، جس کلاس سے وہ بلانگ کرتی ہے، یقین کرو وہاں روٹی کپڑا یہ چیزیں زیادہ جو ہے وہ اہم ہوتی ہیں جو کہ نہیں دیتے. یقین کریں کہ مرد بھی نہیں دیتے. یہاں پر میں پھر کیسے عورتوں کو اتنا قصوروار ٹھہراؤں؟ ٹھیک ہے عورتیں بھی ان میں بہت ساری غلط بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے مرد بہت نااہل نالائق قسم کے مرد ہیں. خیر جناب، ایک اور سچائی جو یہاں ریویل کرنی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتی ہوں. ہاں چلیں ٹھیک ہے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ستارہ کے ولاگ میں بہت بڑا راز فاش ہوا. وہ راز کیا تھا آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا اور کسی نے اگنور کر دیا ہوگا. وہ تھی شاہ رخ کی ماں. یہ وہ شاہ رخ ہے جو ستارہ کے لیے کھلے میں آ کر کہتا تھا کہ میں راز فاش کروں گا، اور میں جو ہے وہ ستارہ کے لیے اس نے یہ باتیں بھی آ کر کہی تھی کہ ستارہ یوں کرتی تھی، وہ کرتی تھی، میں گواہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ٹھیک ہے، آج اسی شاہ رخ کی ماں ستارہ کے گھر میں ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی تھی، اکٹھے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اکٹھے جو ہے چائے وائے پی رہے تھے، سب کچھ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ستارہ کی سگی خالہ ہے. ٹھیک، اب وہ شاہ رخ جو ہے جب اس کو نینو نے کراچی سے نکالا، کراچی سے بھگایا، یہاں گاؤں کی طرف وہ آ گیا اپنی ماں کے ساتھ، وہ وہاں سے بھاگ کے آیا ہے اپنی ماں کے ساتھ. تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ریئلٹی تو ہے کہ نینو نے اور اس کے بھائیوں نے کہیں نہ کہیں اس کو ڈرایا دھمکایا ہے کہ اس نے کراچی سٹی ہی چھوڑ دیا. سوچنے کی بات ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھئی میں اپنے بچے کو خود پالوں گی، تو شوہر وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آخر ایسا کیا کیا جاتا ہے جبکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اس
اس کی ماں وہاں کراچی میں لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے کماتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عورت ہمیں ستارہ کے پاس دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر بندہ یہ اس بات کو سچ مانے کہ شاہ رخ جو باتیں کہتا تھا وہ سچی تھی، تو پھر تو یہ ماننے کی بات ہی نہیں کہ شاہ رخ اپنی ماں کو جو ہے وہ ستارہ کے پاس جانے دے گا، ستارہ سے ملنے دے گا۔ جب ماں ستارہ سے مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں شاہ رخ بھی وہیں کہیں قریب ہے جہاں ستارہ موجود ہے۔ اٹ مینس کہ شاہ رخ کو نینو جو ہے وہ یوز کر رہی تھی، اس چارق کی ڈور جو ہے وہ نینو کے ہاتھ میں تھی، پٹا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، وہ نینو کے ہاتھ میں تھا کہ چلو اب اس کے اوپر جو ہے وہ دھاڑو چیخو چلاؤ، اب اس کے اوپر دھاڑو چیخو چلاؤ۔ یہاں پر کتنا بڑا راز کھلتا ہے، جب یہ اکٹھے بیٹھے ہیں تو کتنا بڑا راز کھلتا ہے کہ چارخ جو ہے اس کو نینو یوز کر رہی تھی ستارہ کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانے میں، کیچڑ اچھالنے میں، اس نے اس کو یوز کیا، اپنے ہسبینڈ کو یوز کیا ایک چیز کے لیے، اور اب اسی ہسبینڈ کو ناک پونچھ کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا سائیڈ میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ریالٹی کھلتی ہے کہ اگر سچ میں وہ ستارہ اور وہ لوگ آپس میں اتنے برے ہوتے، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے، تو ستارہ کے گھر میں اس کی ماں نہ بیٹھی ہوتی۔ یہاں یہ پوائنٹ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ نینو نے کتنی بڑی گیم کھیلی۔ اب جو عورت اتنی بڑی گیم کھیل سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اس سے جھوٹ بلوا سکتی ہے اپنی سگی خالہ کے اوپر، ٹھیک ہے سوتیلی ہے اس کی ماں لیکن دونوں کی ماں ایک ہے، ٹھیک ہے، ستارہ کی ماں اور روبینہ کی ماں جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس لحاظ سے سگی بہنیں بنتی ہیں۔ تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ جب وہ اپنی سگی خالہ کے خلاف اپنے شوہر کو یوز کر سکتی ہے اور اس شوہر کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک سکتی ہے، اور وہ شوہر اپنی ماں کے ساتھ گاؤں جا کر ستارہ کے پاس اس کی ماں گئی ہے اس سے ملنے کے لیے، تو اٹ مینس کہ ستارہ کلیئر تھی، ستارہ کو صرف اور صرف یہاں پر ساری گندگی میں گرایا گیا، خود گھسیڑا گیا۔ نینو نے چارخ کو تو بلیک میل کر کے کراچی سے نکلوا دیا، لیکن نینو یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت بڑی سچائی کھلے گی۔ اب نینو جب وائی ٹی سے ہٹ رہی ہے، وائی ٹی سے پیچھے ہٹ رہی ہے، تو وہ ساری کہانی ستارہ کے اوپر جا رہی ہے، ساری گندگی دوبارہ ستارہ کے اوپر مل رہی ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تم ستارہ کے نام کا کماتی ہو، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم جو ہے ستارہ کے نام سے جانی جاتی ہو، لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، لوگ مجھے وہ کہتے ہیں، یعنی کہ تم دوبارہ ستارہ کو لے کر آ رہی ہو اس ساری گندگی میں، ساری کنٹروورسی میں، کہ لوگ دوبارہ ستارہ کو ڈسکس کریں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ برباد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ستارہ اگر غلط ہوتی، ستارہ اگر گندی ہوتی ہے، جو باتیں تم نے اور تمہارے شوہر نے کہی تھی وہ سچی ہوتی، تو آج چارخ کی ماں ستارہ کے پاس جا کر نہ بیٹھ رہی ہوتی۔ پورا دن اس نے ستارہ کے پاس گزارا، پورا دن اس نے ستارہ کے پاس گزارا، شام ہو گئی تھی جب تک وہ ستارہ کے پاس تھی۔ اٹ مینس کہ وہ لوگ ستارہ سے نفرت نہیں کرتے تھے، ان کو یوز کیا گیا، اور وہ تو پہلے ہی سارے سینیریو میں آئی نہیں، وہ بیچاری تو بس ہاں 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 ایسے ہی بولتی رہتی ہے، باقی تو اس بیچاری کو کچھ بھی بولنا نہیں آتا۔ لیکن اگر ستارہ غلط ہوتی تو چارخ کبھی بھی اپنی ماں کو ستارہ کے پاس جانے نہیں دیتا، اور آپ یقین کریں یہ جو گئی ہے نا چارخ کی ماں ستارہ کے پاس، یقیناً ستارہ نے کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور کی ہوگی۔ وہ چارخ جو پبلک میں بیٹھ کے ستارہ کو ننگا گندا غلیظ کرنے کے لیے دھمکیاں دیتا تھا، وہ چارخ آج اپنی ماں کو بھیج کر اپنا گزر بسر کرنے کے لیے ستارہ کا سہارا مانگ رہا ہے، اور وہ ستارہ کسی کو بھی نہیں بتائے گی، وہ ستارہ کسی کو بھی نہیں بتائے گی، اور چپ کر کے اپنی اس خالہ کی ہیلپ بھی کر دے گی۔ اور پھر آپ لوگ یہاں آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کہ ستارہ یوں ہے، ستارہ وہ ہے۔ نہیں ہے بھائی، تم لوگ ستارہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ خیر جناب، پری سے ریلیٹڈ تھوڑی سی مجھے یہاں بات کرنی تھی۔ دھیمے دھیمے، نوشین سسٹر نے صحیح نام رکھا بس دھیمے کا، ہے بڑا دھیما، دھیمے دھیمے کر کے اس نے اپنی بیوی پری کو پریگننٹ بھی کر دیا، اور دھیمے دھیمے کر کے اس کا ٹائم فش بھی کر دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے، نوشین سسٹر کی بات بالکل ٹھیک تھی، یہ جب کانٹینٹ آیا اس کی پریگننسی کا تو میں نے نہیں دیکھا، اور نوشین سسٹر نے آ کر کہا تھا کہ ہاں یہ سب جو ہے اب آپ بہت جلدی دیکھیں گے، ٹائم فش بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ڈرامہ ہے، اس میں ریئلٹی نہیں ہے۔ جب یہ اس کو بنایا، ظاہر سی بات ہے پھر بچہ پیدا کرنا پڑتا ہے نا، اب جب بچہ ہے ہی نہیں، جب کوئی پریگننسی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو بیچ میں ٹائم فش کرنا پڑے گا، جیسے کہ نینو نے کیا تھا۔ اب نوشین سسٹر نے ایک اور جو ہے یہاں پر پریڈکشن کر دی ہے کہ بہت جلد آپ جو ہے ڈیورس بھی دیکھیں گے پری کا، اور اس بندے کا ڈیورس بھی دیکھیں گے۔ تو یقیناً آپ دیکھیں گے، یا سچ میں اس کو لڑکھا دے گا، یا پھر اس کے ساتھ ڈیورس کی سٹوری سنا دے گا۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دھیمے نے جو ہے وہ پری کو پریگننٹ کروا دیا پری کو پریگننٹ کروا دیا، تو یہاں تو دھیمے پہ سوال اٹھتا ہے
کہ پری کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے. سوچنے کی بات ہے کہ پری کس کے بچے کی ماں بننے والی تھی. کہیں سچ میں دھیمے نے تو پری کا ٹائم فش نہیں کروایا, کیونکہ دھیما تو دنیا کو یہ اس بات پہ یقین دلا رہا ہے کہ پری اس کی بیوی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر سچ مان لیا جائے کہ پری اس کی بیوی ہے تو دھیمے نے یہ پھر اس کی جو پریگننسی تھی وہ خود ٹائم فش کروائی. کیوں؟ کیونکہ دھیمے کی بیوی سائمہ جٹی جو ہے, سائمہ کینچی جو ہے, وہ پہلے پبلک میں بتا چکی ہے کہ اس کا شوہر تو ڈیش 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 ہے اور وہ تو کبھی باپ نہیں بن سکتا. کہیں دھیمے کو پری پہ شک تو نہیں, یقین ہو سکتا ہے جب ایک مرد کو پتہ ہے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا اور اس کی بیوی آ کر کہتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے, تو پھر سوچیں ہائے دھیمے انکل تم تو یہاں پکڑے گئے ہیں, بڑا دھیمے جا کے تم نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے, لیکن پھنسے تو تم خود, کیونکہ تم تو کبھی باپ بن نہیں سکتے تھے. تو پری کس سے پریگننٹ ہو گئی تھی؟ سوال اٹھتا ہے کہ پری کس سے پریگننٹ ہو گئی تھی. اور اب آپ کچھ عرصے میں یہ بھی دیکھیں گے کہ دھیمے کو ڈی ڈی پہ شک ہے. اب آپ خود ہی کڑیوں سے کڑیاں ملائیں اور سٹوری کمپلیٹ کر کے مجھے سنا دیں, ٹھیک ہے. تو لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کر لیجیے گا, اور لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گی. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.